میں شیر پڑھیا نور نبی دا روشنا ہاں آدم جدو نہ ہویا آخر دووے پاسے اوہ مالک رویا 1,24,000 نبی سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو بنایا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مسئلہ واضح کر دوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نماز کی عمر تھوڑی، روزے کی عمر تھوڑی، زکوٰۃ کی عمر تھوڑی، والدین کی عمر تھوڑی، کعبے کی عمر تھوڑی، زمین کی عمر تھوڑی. زمینیں ہیں 7، پہلی زمین سے دوسری زمین تک پتہ ہے یہ کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا. 7 5 3500 سال کا راستہ ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا 7 5 3500 پہلا آسمان 7ویں آسمان سے راستہ کتنا؟ یہ بھی 3500، 35 کو ملائیں 7000 بنتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، لو پر قلم چلتی تھی. فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے میں دیکھ بھی لیتا تھا، پڑھ بھی لیتا تھا، سمجھ بھی لیتا تھا. میرے آقا سے جناب عباس نے پوچھا حضور وہ قلم کیا لکھتی تھی؟ فرمایا رب کہتا تھا کلمے لکھنا لا الہ. بولو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں لا الہ الا اللہ. جب کلمہ لکھتا تو کلمہ آیا محمد رسول اللہ. تو پتہ ہے قلم کو کیا ہوا؟ قلم 2 ٹوٹے ہو گیا. یہ ادب کا مقام ہے، یہ شان کا مقام ہے. قلم 2 ٹوٹے ہو گیا. فرمایا او قلم، رب نے قرآن میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون. جب 2 ٹکڑے ہوا قلم تجھے کیا ہوا؟ فرمایا یا اللہ لا الہ تو لکھ دیا، جب محمد کے لکھنے کی باری آئی مجھے کپ کپی تاری ہو گئی، میں کانپنے لگا. فرمایا ٹھہر جا، کس رک جا، اور رک تو قلم رک جا اور لکھ محمد رسول اللہ. لکھ ذرا. کلمے لکھ دیا. بات لمبی ہو جائے گی. اسی قرآن سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ کا پاک قرآن ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لی. ترجمہ سن لو نا پہلے. اے میرے مولا مجھے بخش دے، والدیہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو بخش دے. بس اس آیت کی تشریح تھوڑی سی بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا ہے سادہ کام قرآن سنانا، کوئی منے نہ منے. عام تو باتیں پھر کریں گے جب ہم قرآن نہ پڑھا ہوا ہو. قرآن کھول کے دیکھیں 6666 آیات. رات کے ٹائم میں نے گزارش یہ کی کہ مسلک ہمارے سچائی جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے. یا اللہ مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اہل ایمان کو بخش. کب تک؟ یوم یقوم الحساب، قیامت تک. یہ نبی حضرت جی پہلے میرے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی. یہ دعا جناب ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے کئی ہزار سال پہلے حضور کی آمد سے خانہ کعبہ کے کونے کے اندر. اب یہ بابوں کو بات سمجھ آئے گی، بزرگ بیٹھے ہو، میرے باپ کی عمر سے زیادہ لوگ موجود ہو. خانہ کعبہ کے کونے میں، خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4. نبی کے یار کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح نا. موسم کتنے ہیں؟ اول العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اول العزم رسول کتنے ہیں؟ اور شان والی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 کونے ہیں کعبہ کے. جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ کے اس کونے میں بیٹھ کے منہ کیا ادھر پتہ کیوں منہ کیا؟ کعبہ اگر ادھر ہو نا تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے منہ ادھر کیا. اس لیے نبی کے غلاموں نالی پھاگلی والوں وجہ یہ ہے ادھر اللہ نے نبی کا نور رکھا ہے. ٹائم نہیں وضاحت میں جاتا. کتب کے اندر اللہ نے نبی کا نور رکھا ہے. اس کا بیلنس برابر کریں گے. اور نور رکھا ہے. جناب ابراہیم کو رب نے حکم دیا منہ کعبہ کی طرف نہ کرو، بیٹھو کعبہ کے کونے میں اور منہ کرو مصطفیٰ کے نور کی طرف ہے، تاکہ آنے والے ایمان والوں کو پتہ چل جائے ایمان والوں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ سے ایک بار بولو سبحان اللہ. اللہ والے ہیں جو اللہ سے، بولو نا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب منہ ادھر کیا کتب کی طرف
ہاتھ اٹھا کے دعا فرمانے لگے. جب دعا فرمائی, دعا نبی کرے تو نبی کے غلاموں بات ختم ہو رہی ہے, وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی, اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے. دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. اور واسطہ نبی کا دیا جائے. وہ آج پیر صاحب آ جائیں, مزے کی بات اگر 2-3 منٹ ٹائم دو تو بات کو میں کلیئر کرتا ہوں. مجھے احساس ہے ٹائم ہو جائے نا تو پھر احساس ہے. میاں صاحب کھڑی کے تاجدار نے جس چبے پہ حافظی چڑھا کیا ہے وہاں پہ پڑی کھڑی کی ہے, بڑی بڑی آندیاں آئیں, زلزلے آئے, زمین لی, وہ پڑی آج بھی موجود ہے, جا کے دیکھ لو. نکتہ دے رہا ہوں, پڑی آج بھی کھڑی ہے وہاں. کتنا عرصہ گزر گیا, ولی نشانی لگائے, پڑی کھڑی کرے, دنیا کی آندیاں آئیں, وہ پڑی نہ گرے, لگائی ولی نے. تو یہ جو ذکر ہے نبی کا یہ مٹ جائے گا, یہ نہیں مٹے گا. اگر پڑی نہیں مٹ سکتی, اگر پڑی ختم نہیں ہو سکتی تو نبی پاک کے غلاموں میرے پاک نبی کا ذکر بھی قیامت تک رہے گا. میرے پاک نبی کا ذکر جب آپ نے دعا فرمائی خانہ کعبہ کے کونے کے اندر بیٹھ کر, قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا والدین کے جانے کے بعد, بھائی کے جانے کے بعد, اولاد کے جانے کے بعد نہیں مانگنی چاہیے. تمہاری مرضی نہ مانگو, لیکن ذرا غور سے کرو نا قرآن پہ. اللہ تم سے نماز کے اندر یہ دعا کروا کر والدین کے اصال ثواب کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہے. سمجھ آپ کو, یعنی نمازی جا مسجد کے اندر اکیلے پر یا امام کے پیچھے پر, تیری نماز رب قبول تب کرے گا جب تو ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہے گا. اللہ تیری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. نماز رب کی اور اس کے اندر ذکر والدین کا. پتہ یہ چلا والدین راضی ہو جائیں نبی راضی ہو جاتا ہے. والدین راضی ہو جائیں تو خدا راضی ہو جاتا ہے. ایک صحابی آیا, 2 حدیثیں رکھتا ہوں, آیا یا رسول اللہ میں یمن سے چل کے آیا, آپ نے اعلان فرمایا تو میں آیا. میرے آقا نے فرمایا میں نے اعلان جہاد کا کیا, تو جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ایسا کرو, آپ تیری ماں زندہ ہے, والد صاحب زندہ ہے؟ آقا والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, میری ماں زندہ ہے. حضور نے فرمایا جا کے یمن کے اندر واپس چلا جا, جب تک تیری ماں زندہ ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے. ایک بار بولو, سارے بولو نا, جاگتے ہوئے بولو سبحان اللہ. جب تک تیری ماں زندہ ہے جا واپس چلا جا, اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے. آقا مسئلہ تو سمجھا دو, ادھر جہاد ہے کفر کے خلاف اور ادھر ماں. میرے آقا نے فرمایا اللہ جتنا جہاد کرنے والے کو اجر دے گا, اس سے زیادہ اجر تجھے اللہ اپنی ماں کی خدمت کا عطا فرمائے گا. اللہ یا رسول اللہ, یا